اور اخیر میں صدر محترم مولانا اختر امام عادل قاسمی صاحب جو کہ معروف عالم دین، فقیہ اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، میں گزارش کروں گا کہ اپنی مختصر و جامع خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جناب مولانا اختر امام عادل قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات علماء اور اصحاب قلم، دانشوران اور معزز سامعین، صبح سے حضرت مولانا عزیز الحسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر مختلف چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اور کافی جامعیت کے ساتھ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا گیا ہے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کے اخلاف کو کہ انہوں نے یہ خوبصورت سیمینار سجایا، خاص طور سے حضرت محتمم صاحب کے صاحبزادگان، دیگر صاحبزادگان کا بھی ذکر آنا چاہیے، حضرت جناب عبداللہ صدیقی صاحب اور جناب ڈاکٹر سعید احمد صدیقی صاحب اور جناب مولانا سعود عالم ندوی صاحب۔ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم لوگ ایک بیٹھ کر کے حضرت کے بارے میں کچھ بات کر سکے۔ اکثر مقالات جو لکھے گئے ہیں وہ حضرت کی کتابوں کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، ان کی آپ بیتی ہو یا ان کی کتابیں ہوں، ان کی تحریرات ہوں۔ کتابوں اور تحریرات کی روشنی میں ہم ماضی کے بھی کسی قدیم سے قدیم بزرگ پر آج بھی لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان پر بھی آئندہ لکھا جاتا رہے گا۔ اس کا ایک دوسرا اہم پہلو یہ تھا کہ حضرت کے ساتھ روز و شب گزارنے والے لوگوں نے جو ان کے حالات کا مطالعہ کیا ہے اور ان کے بارے میں جو تأثرات ہیں اور جو نقوش قائم کیے تھے انہوں نے، جن کا مشاہدہ ان کے ساتھیوں نے کیا ہے، جس کو کہیے حدیث دوستاں، وہ حصہ بھی اس میں آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایک کاروان مرتب کیا، ایک قافلہ بنایا، اور ایک پوری ٹیم تھی ان کے ساتھ جس کے ساتھ وہ کام کرتے رہے۔ ان کے عہد اہتمام میں کن نامور لوگوں نے مدرسہ دینیہ میں پڑھایا اور کیسی کیسی شخصیات کو مدرسہ دینیہ نے تیار کیا۔ میرا تعارف اناؤنسر صاحب نے کرایا، لیکن میرا اصل تعارف وہ نہیں ہے۔ میرا اصل تعارف یہ ہے کہ میں اس مدرسے کا طالب علم ہوں، اور میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی سیکھا ہے، اسی مدرسے سے سیکھا ہے۔ بعد میں اسی کتاب پر جو اندر کی کتاب تھی، اس پر ٹائٹل بہت سارے چڑھ گئے، لیکن سب کچھ اس مدرسے نے تیار کیا۔ میں اس مدرسے کا نمک خوار ہوں، طالب علم ہوں، اور مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے میں نے اس مدرسے سے حاصل کیا ہے۔ ننگے میں خانہ تھا میں، ساقی نے یہ کیا کر دیا، ننگے میں خانہ تھا میں، ساقی نے یہ کیا کر دیا، پینے والے کہہ اٹھے اے پیر میں خانہ مجھے۔ تو اصل تعارف میرا یہ ہے۔ حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی، حضرت مولانا عبدالرب اعظمی، حضرت مولانا انوار احمد صاحب خیر آبادی، حضرت مولانا مختار احمد صاحب اعظمی، اور حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دیوگھری، اور نہ معلوم کتنی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس ادارے میں حضرت محتمم صاحب کے زیر سایہ کام کیا۔ یہ پوری ٹیم تھی ان کی، اور ان لوگوں نے حضرت محتمم صاحب کو کیسا دیکھا اور کیسا پایا، اس کو ابھی مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جو کتابیں خود لکھ دی ہیں وہ تو ہم کبھی بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور ہم لکھتے رہیں گے، ان پر صفحات کو الٹیں گے
ماضی میں بھی بہت سے لوگوں نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے، کتابیں لکھی، ہم لکھتے رہیں گے۔ ابھی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو قریدنے کی یا جستجو کرنے کی جنہوں نے محتمم صاحب کو دیکھا ہو، محتمم صاحب کو کیسا پایا، اس کی بھی ضرورت تھی۔ بہرحال ایک بڑا کام جو آپ لوگوں نے کیا، کافی جامع، اور خاص طور سے میں مدرسہ دینیہ غازی پور کے بارے میں عرض کروں گا کہ میرے زمانے میں مدرسہ دینیہ غازی پور ہندوستان کے چند منفرد اداروں میں شمار کیا جاتا تھا، اور ہر بچہ اپنی ماں کو ایسے ہی سمجھتا ہے۔ ہم آپ کے اپنے خیال کا ہم آپ کو پابند بنانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہر بچہ اپنی ماں سے ایسے ہی پیار کرتا ہے جیسا کہ میں اپنی ماں سے پیار کرتا ہوں۔ مدرسہ دینیہ مادر علمی ہے، اور میں نے اپنے مدرسے کو اپنے پڑھنے کے زمانے میں اور یہاں کے اساتذہ کو جتنا بے نفس اور جتنا عجز و انکسار میں ڈوبا ہوا پایا ہے، بہت کم دیکھا میں نے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی ماؤں کو، اپنے اساتذہ کو۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، اور یہ عجز اور یہ بے نفسی جو حضرت محتمم صاحب میں بھی تھی اور ہمارے اساتذہ میں تھی، یہی چیز قابل ذکر ہوتی ہے اور انسان کو زندہ جاوید بناتی ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ قرآن کریم عبد کی نسبت کے ساتھ کسی کی شخصیت کو قابل ذکر بتاتا ہے۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا۔ تو ہم لوگوں کے سامنے یہ شخصیتیں ہیں، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِهْ۔ ان بزرگوں کی سیرتوں کو اس لیے پڑھا جائے کہ یہ جو نمونے انہوں نے چھوڑے ہیں، ہم جیسے چھوٹے آدمی، معمولی ان کا طالب علم، ان کا بچہ 10 سال کی عمر میں یہاں آیا تھا، 10-11 سال کی عمر میں نے ساری 4 سال میں نے زندگی گزارے، بہت چھوٹا سا بچہ تھا، مگر انہوں نے اس چھوٹے سے بچے کو ایسا پروان چڑھایا اور ایسا مقام دیا کہ اس لحاظ سے میری بھی ایک چھوٹی سی ذات ایک تاریخی بن گئی اس اعتبار سے کہ انہوں نے 7 شخصیتوں کو ایوارڈ سے سرفراز کیا اپنی زندگی کے آخری مرحلوں میں، آخری لمحات میں ایک پروگرام کر کے، اور ان 7 شخصیتوں میں ایک میں بچ گیا ہوں زندہ۔ تو اس طرح میری بھی ایک شخصیت بقیت السلف کی ہو جاتی ہے۔ تو ننگے میں خانہ تھا میں، ساقی نے یہ کیا کر دیا، کہنے والے کہہ اٹھے پیر میں خانہ مجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔